بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں۔ مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے اور مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ایک بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہے، اور اگر یہ قدم اٹھا لیا جاتا ہے تو اس کے پاکستان پہ دور رس اثرات بہت مرتب ہوں گے، اور پاکستان کی معیشت اور یہ پاکستان پہ جو بے ہنگم قرضوں کا بوجھ ہے وہ شاید کم ہو سکے، بشرطے کہ آنے والی حکومتیں اس پہ عمل کریں۔ لیکن جو کام ہونے جا رہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والی حکومتوں کے بھی ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں تاکہ معاملات بہتری کی طرف جائیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ اور کچھ اپوزیشن نے، کچھ آپ کو معلوم ہے کہ پی ڈی ایم نے خاص طور پہ مہنگائی معاش کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن یہ مہنگائی رہتی ہے نہیں رہتی وہ ایک الگ سوال ہے۔ لیکن جو چیزیں آ رہی ہیں، جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق تو مہنگائی کا زور ٹوٹنے والا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ گیس، سب سے پہلے گیس اور پیٹرول دو چیزیں ہیں وہ مہنگائی میں اضافہ کرتی ہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں 11 روپے تک کمی کا امکان ہے، 11 روپے تک کمی کا امکان ہے، اور یہ 16 دسمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہونے جا رہی ہے، اور اگلے 15 دن کے لیے پیٹرول 11 روپے فی لیٹر کم ہوگا، اور ڈیزل جو ہے اس کی قیمت 9 روپے فی لیٹر کمی آنے کا امکان ہے۔ اگر یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں تو اس سے پاکستان میں جو مہنگائی کا ایک لہر ہے اس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کی وجہ ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے، اور حکومت ٹیکس کا کم یا زیادہ کرنے کے بعد حتمی قیمت کا تعین کرے گی، اور لگتا یہ ہے کہ یہ قیمتیں اب کم ہوں گی۔ ٹیکس اس حد تک برقرار بھی رہیں تب بھی جو قیمتیں کم ہو رہی ہیں عالمی منڈی میں، اس کے بعد یہ ایک اچھی خبر۔ دوسری خبر ہے جو گیس ہم استعمال کرتے ہیں، LNG اور LNG، یہ جو گیس استعمال ہوتی ہے اس کی قیمتوں میں بھی کمی ہو رہی ہے، اور اس مہینے سے شروع ہو جائے گی، اور اس کی وجہ گزشتہ ماہ کی جو قیمت تھی وہ بھی جس قیمت خرید جو ہے وہ کم ہوئی ہے۔ $15 میں اس میں $15 تھی، اور وہ 20% کم ہے جو کہ پچھلے مہینوں میں خریدی گئی، تو 20% اس میں کمی کا امکان ہے۔ اور اس آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے یہ دسمبر کے لیے نئی قیمتوں کا تعین بھی کر دیا ہے، اور اس میں 12.624 ڈالر متعین کی، جو کہ $15 سابقہ مہینے کی نسبت کم تھی، اور یہ 20% تک کمی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ چیز برقرار رہتی ہے تو اس کا فائدہ آنے والے مہینوں میں بھی ہوگا۔ ایک یہ دوسری اچھی خبر ہے جو کہ صارفین کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ اب ایک جو بڑا کام ہونے جا رہا ہے وہ ذرا آپ کو میں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے جی کہ پاکستان پہ قرضوں کا بوجھ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور گزشتہ 3 برسوں میں ملک کے مجموعی قرضے اور واجبات میں 70% اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ اس صورت میں ہوا کہ بہت سارے قرضے ہم نے واپس کرنے تھے جو سابقہ حکومت نے لیے ہوئے تھے۔ گزشتہ 3 برسوں کی میں بہت ہی خوفناک فگر ہیں، اور اسی لیے یہ جو چیز ہے، یہ بل اب لیجسلیشن پہ معاملہ آ گیا ہے کہ ایسی لیجسلیشن، ایسی قانون سازی کی جائے کہ حکومتوں کو پابند بنایا جائے کہ وہ ایک خاص حد سے زیادہ قرضے نہ لیں۔ 2005 کے فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ میں ترمیم کا بل پیش کیا گیا ہے، اور بل کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومتی گارنٹی کے ذخیرے کو GDP کے 10% پر محدود کرنے اور قرضوں اور واجبات کے حصول کی منصوبہ بندی کے لیے رپورٹنگ میں کمی کے ساتھ پبلک ڈیٹ آفس کو مضبوط کرنے کی کوشش ہے۔ اور اس میں جو فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ترمیمی ایکٹ 2021 ہے، جو ترمیمی ایکٹ ہے، اس پہ کام شروع ہو چکا، اور 3 اہم مقاصد اس میں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ GDP کا 10% پر حکومتی ضمانتوں کے ذخیرے کو محدود کرنا، نمبر 1۔
یعنی GDP کا جو 10% ہے، اس سے زیادہ آپ سوورن گارنٹی ہی نہیں دے سکیں گے۔ اور ایک درمیانی مدتی قومی مائکرو مالیاتی فریم ورک شائع کرنا، یہ دوسرا اس میں ترمیم کی گئی ہے۔ اور تیسرا ہے وزیر خزانہ کے بجائے فائنانس سیکرٹری کو رپورٹ کر کے ایک ہی دفتر میں قرض کے انتظام کے افعال کو ادارہ جاتی بنانا شامل ہے۔ یہ 3 کام کیے جا رہے ہیں، اور ان تینوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حکومتیں جو بالکل بے لگام انداز میں جو قرضے لینا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ قرضوں کا بوجھ پاکستان اور پاکستان کے عوام پہ پڑتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حد مقرر کرنی چاہیے، اور اس حد سے یعنی جو آپ کی اکانومی ورتھ ہے اس سے زیادہ جو آپ کے محصولات ہیں، جو آپ کی آمدنی ہے، اس کے اکارڈنگلی ہی کوئی قرض لیا جائے۔ ادروائز اگر وہ نہیں ہے، اس سے لمٹ کراس کر رہی ہے، جیسے پرائیویٹ بینکنگ میں ہوتا ہے، پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں، ادارے ہیں، وہ قرض لیتے ہیں تو پہلے ان کی ورتھ چیک کی جاتی ہے، یہ نہیں کہ انواع جو ہیں وہ دے دیا جائے۔ لہٰذا مسودے میں 2021 ایکٹ ڈیٹ پالیسی کوآرڈینیشن آفس میں ڈائریکٹرز کی تعداد 3 سے بڑھا کر 4 کی جا رہی ہے، اور اس آفس کا نام بدل کر ڈیٹ مینجمنٹ آفس کرنے کی تجویز ہے۔ اب پہلے یہ جو تھے 2 نجی شعبے سے لیے جاتے تھے، ایک پبلک سیکٹر سے لیا جاتا تھا اور ایک سے ان میں سے ایک کو DG بنایا جاتا تھا، اور نئے DG MO جو ہیں وہ نئے ڈائریکٹر جنرل اور 3 ڈائریکٹرز ہوں گے، جو نیا قانون ہے، اور اس میں نجی یا سرکاری شعبے سے ایک کمپٹیشن کے ذریعے یہ عمل میں آیا جائے گا۔ اور اصل جو آگے جو فگرز آ رہے ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں جی، اور وہ یہ ہیں کہ یہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے مجموعی قرضے ہیں، مجموعی قرض اور واجبات ستمبر 2021 تک بڑھ کر 500 خرب 48 ارب روپے تک جا پہنچے ہیں، 500 خرب اور 48 ارب تک پہنچے ہیں۔ یہ 2018 میں کے مقابلے میں 200 خرب 70 ارب یا 69% زائد ہیں، اور حکومتی قرضے 2 سال میں 22% بڑھ کر 38,700 ارب روپے ہو گئے، یہ ایک رپورٹ کے مطابق۔ اور اسٹیٹ بینک کے مطابق قرض کا یہ حجم مجموعی ملکی پیداوار کے 93.7% تک پہنچ چکا ہے، جو جولائی 18 میں 86.3% تک تھا۔ اور بل کے یہ جو مسودہ ہے، اب اس میں وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مجموعی عوامی قرضوں کی بلائی حد اور ضمانتوں کے اسٹاک پر 10% کی حد کے اضافے کے ساتھ GDP کے 70% پر ضمانت کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ اس وقت ہے 93.7%۔ اس کو کم کر کے 70% پہ لانے کا کوشش ہے، اور 2005 کے ایکٹ کے مطابق GDP کے 60% پر عوامی قرضوں کے اسٹاک کی بلائی حد میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ حکومت پر نئی گارنٹیاں جاری کرنے یا موجودہ گارنٹیوں کو ایک مالی سال میں GDP کے 2% سے زیادہ نہ لانے کی پابندی بدستور برقرار رکھی گئی ہے جس میں، اور جو مجوزہ ترامیم ہیں اس میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ قرضوں پر ضمانتوں کا جو مجموعی حجم ہے، مجموعی حجم کا تخمینہ یہ 10% سے زیادہ نہ بڑھے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو ویسے تو اس سے بھی کم ہونا چاہیے، اور 10% سے بھی کم اور 70% سے بھی کم، لیکن فی الوقت یہ سٹیپ اٹھایا جا رہا ہے۔ لیکن جو خطرناک چیز ہے جی، آپ نے یہ دیکھا کہ قرضوں کا بوجھ اس وقت پاکستان پہ کس حد تک پہنچ چکا ہے، اور اگر ہم نے اس پہ اور حکومت نے اور خاص طور پہ تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے اس پہ کام نہ کیا، اور اس پہ کوئی میرا خیال ہے کہ قانون سازی ایسی سخت ہونی چاہیے کہ اور اس پہ متفقہ بل ایسا لانا چاہیے، اور جو بار بار کہا جاتا ہے کہ مساق معیشت کیا جائے کہ پاکستان اور جو ہمارے ترقی یافتہ ریاستیں ہیں ان میں فرق ہی یہ ہے کہ وہ اپنے 50-50 اور 100 سال کا پلان اور خاص طور پہ ملین گول جو ہیں وہ متعین کیے جاتے ہیں، اور اگلے 10 سال میں کیا ہے اچیو کرنا، 20 سال میں کیا کرنا ہے، 50 سال میں کیا کرنا ہے۔
हमारे यहाँ हर हुकूमत जो आती है उसकी अपनी पॉलिसी होती है और वो पिछली हुकूमत पे सारा मलबा डाल के नए सिरे से काम शुरू करती है और कंटिन्यूटी रहती नहीं है, जिसकी वजह से मामलात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। और अगर ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा तो जनाब पाकिस्तान खुदा न खास्ता ये सारे जो कर्ज़े हैं ये उतारने हैं पाकिस्तान के अवाम ने। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके गोशगुजार की, तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी इस वक्त किस पोजीशन में है। और इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान से कर्ज़ों का बोझ कम करने के लिए लाजमी है कि एक अच्छी इकॉनमी की पॉलिसी बने, कोई एक्सपर्ट्स आएँ और वो मिल बैठ के मामलात को आगे बढ़ाएं। ये जो कम से कम जैसे बाकी हमारे मुल्क हैं जो हमसे बहुत बाद में आज़ाद हुए, चाइना की मिसाल हमारे सामने है, चाइना कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, और बाकी बांग्लादेश की इकॉनमी देख लें। तो ये सब इस वजह से हुए हैं कि उनको लूटा मेरा ख़्याल है कम गया है, और वहाँ पे करप्शन की जो सज़ा है, हराम खोरी की जो सज़ा है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। गोलियाँ मारी जाती हैं और उनको गोली मारने की जो गोली की कीमत है वो भी मकतूल यानी कि जिसको सज़ा हुई है मुजरमों से ली जाती है, मुजरमों की फ़ैमिली से ली जाती है। तो जब तक हम अपना कल्चर तब्दील नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पे हमारा कोई भी लीडरशिप देख लें, वो उस लीडरशिप का हाल ये है जो हमारे साबिका हुक्मरान हैं उनकी दौलत देख लें, और ये जो 500 खरब जो है कर्ज़ा बढ़ा है, और अगर इन तमाम साबिक हुक्मरानों की, साबिक ब्यूरोक्रेट्स की, जो जिनके असासे बाहर हैं मुल्क से बाहर, उसमें सब शामिल हैं। इवन हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सनतकार हैं और कारखानादार हैं, उनके भी यहाँ से पाकिस्तान से सरमाया कमाया जाता है। हुक्मरान पॉलिटिकल एलीट हो या अदरवाइज़ एलीट हो, ज़ोमा जितने भी हैं जो जिनके पास इख्तियार होता है, किसी भी सूरत में जिनके पास इख्तियार रहा है, वो यही करते हैं कि यहाँ से पैसा निकालते हैं और बाहर ले जाते हैं। अगर पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क इन सब की वेल्थ चेक की जाए, दौलत चेक की जाए, तो मेरा ख़्याल है कि इससे ज़्यादा बनेगी जितना पाकिस्तान इस वक्त मकरूज़ है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहे होते हैं, बड़े अट्रैक्टिव किस्म के अट्रैक्शन नज़र आ रही होती है कि फ़लाँ प्रोजेक्ट शुरू हो गया, फ़लाँ प्रोजेक्ट शुरू हो गया, इतने बिलियन डॉलर का, इतने अरब डॉलर का, इतने अरबों रुपए का। तो जब ये शुरू होते हैं तो उसके बाद किक बैक्स होती हैं, और फिर उन किक बैक्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। इस वक्त भी जो हमारे साबिका हुक्मरानों के मामलात हैं, उनके किक बैक्स को फिर छुपाया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना मफाद देखना होता है, अपना मुल्की मफाद। वो सिर्फ़ अपने मुल्की मफाद को करते हैं। ये हमारे साथ हमारे दोस्त ममालिक भी करते हैं, वो सिर्फ़ अपना मफाद देखते हैं। ये तो सिर्फ़ हमें चाहिए कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो ऐसे हों कि कम से कम पाकिस्तान के मफाद को मलहूज़ ख़ातिर रखें, और वैसे ऐसे कड़ी कड़ी शराइत पे कर्ज़ लिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए जाते हैं, और उनका शार्ट टर्म सिर्फ यही होता है कि अगर ये 10 अरब रुपए का, 20 अरब रुपए का, 100 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, तो इसमें हमें कितने अरब मिल रहे हैं, वो अपना समेटते हैं। वो 10 अरब हो सकते हैं, 10% तो 10 अरब हो गया, वो समेटा, और उसके बाद प्रोजेक्ट किया। उसके पैसे फिर पाकिस्तान के अवाम ने, मैंने और आपने देने होते हैं। तो ये खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और इनका एहसानमंद भी होने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मोटरवे वो पीपल्स पार्टी के दौर में बनी है, मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में बनी है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है, सड़कों का जाल बिछा रही है, तो उससे इनका कोई एहसान नहीं है कि वो हम पे एहसान करें, क्योंकि हमारे ही पैसे हैं, आवाम के ही पैसे हैं, हमारी जेबों से जाते हैं और उन्हीं से वो हम वापस करते हैं। आज भी पाकिस्तान का जो हर शहरी जो भी मोटरवे पे, NHA पे यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ, हाईवेज़ पे किसी भी सड़क पे जाता है तो वो पैसे देता है उसके इस्तेमाल करने के। मोटरवे पे जाएं, वो पैसे मौजूद हैं। आप इस वक्त लाहौर इस्लामाबाद का 1000 रुपये तक पहुँच चुका है। इसी तरीके से जिस रोड पे भी जाएंगे, GT रोड पे जाएंगे, वहाँ पे भी आपको टोल प्लाजा मिलते हैं, वो यही कीमत हमसे वसूल कर रहे होते हैं।
تو اس لیے اپنے اندر بھی ذرا تھوڑا سا اویئرنیس پیدا کریں کہ یہ ہمارے ہی پیسے ہیں اور ہمارے ہی پیسے لے کے حکمران اپنے تختیاں لگاتے ہیں، لیکن اس میں سے جو کمیشن لے جاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی پھر واپس ہمیں اتارنا پڑتا ہے۔ تو یہ اچھی بری خبریں، دیکھتے ہیں کیسے آگے بڑھتا ہے جی پاکستان۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔